بسم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المکین المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم۔ حمد اور صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام محترم محتشم سامعین کرام، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے جس نے اپنے فضل و کرم اور اپنے لطف و احسان سے ہم لوگوں کو آج کی اس خوبصورت بزم میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمارا اس خوبصورت بزم میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عقیدہ توحید اور انسانی شخصیت پر اس کے اثرات، اس عنوان سے سلسلہ وار گفتگو ہم کر رہے ہیں، اور اس سلسلہ کی یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں ہم نے عقیدہ کیا ہے، عقیدے کا معنی کیا ہے، اور عقیدے کی انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور عقیدے کو ایک مسلمان کتنی اہمیت دیتا ہے، اس عنوان پر گفتگو کی تھی۔ آج دوسری گفتگو ہے اسی حوالے سے جو آج ہم کریں گے۔ یہ سورہ الاخلاص کی روشنی میں ہے، اور سورہ الاخلاص کا جو سب سے پہلا لفظ کل، اس کل کے حوالے سے ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سورت کو سورۃ الاخلاص کہتے ہیں، یہ بڑا مشہور نام ہے اس کا، کیونکہ اس سورہ مقدسہ میں اللہ رب العزت نے انسان کو باطل معبودوں سے بیزاری کا درس دیا ہے، اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی احدیت اور صمدیت کے اعلان کرنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہی اخلاص ہے کہ انسان سچے دل سے اپنے اس سچے خالق کا حضور سجدہ ریز ہو جائے اور اس کا فرما بردار ہو جائے، اور اس ہی کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دے۔ اور اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے، اس کو سورہ التوحید بھی کہتے ہیں، اور یہ توحید کی عظیم دستاویز ہے، یعنی انسائکلوپیڈیا ہے توحید پر۔ اللہ رب العزت نے اس پوری سورت میں اپنی توحید کو بڑے ہی خوبصورت اور بڑے ہی جامع انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اور اس سورت میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو بیان کرتے ہوئے ابتدا کی ہے لفظ کل کے ساتھ۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کے جوڑ کا کوئی ہے اور کوئی موجود ہو سکتا ہے۔ اگر ہم تاریخ عالم کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے پورا اکناف عالم کفر اور شرک کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ ضلالت اور گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے جو پورے معاشرے پر چھائے ہوئے تھے، اور انسان
کبھی پتھروں کے حضور سجدہ کر رہا تھا تو کبھی بتوں کے حضور جھکا ہوا تھا، کبھی لوہے کے حضور اپنی جبینیں رکھ رہا تھا تو کبھی وہ شجر و حجر کے سامنے سجدہ ریز تھا۔ انسان کی یہ جو پیشانی ہے وہ فرط سجود سے اتنی بےتاب تھی کہ کبھی آفتاب کے حضور جھک جاتا تھا تو کبھی مہتاب کے حضور جھک جاتا تھا، اور کبھی ستاروں کو اپنا معبود بنا کر اس کے حضور اپنی پیشانی کو رکھ دیتا تھا۔ کبھی پتھروں کی جو ہے عبادت کر رہا ہے تو کبھی درختوں کے حضور سجدہ ریزیاں کر رہا ہے۔ اقبال نے بھی اس کو اپنے لفظوں میں بیان کیا تھا شکوہ جواب شکوہ میں کہ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر تو کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی کیسے اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ تو انسان نارسائی کے دشت و بیاں میں بھٹک رہا، دشت بیاباں میں بھٹک رہا تھا، اور اس دنیا میں اس دنیا کے بنانے والے سے ناآشنائی انسان کا درینہ مرض بن چکی تھی۔ انسان بہک گیا تھا، بھٹک گیا تھا، اور اللہ کے حضور سجدہ کرنے کی بجائے وہ مظاہر فطرت کے حضور سجدہ ریزیاں کر رہا تھا، جھک رہا تھا۔ تب اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا، اور بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے اس اللہ رب العزت نے اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاشرے میں مبعوث فرمایا کہ پیارے آپ جائیں اور اس بھٹکی بھولی امت کو حقیقت آشنا کریں، ان کے دلوں کو پاک اور صاف کریں، اور انہیں اللہ کے حضور جھکنے والا بنائیں، اور انہیں اللہ کی نشانیوں کی نشاندہی کروائیں، اور انہیں خود سے بھی آشنا کریں اور اللہ سے بھی آشنا کریں، اور ساتھ میں یہ اعلان بھی کر دیں کہ اب توحید واضح ہو چکی ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ اعلان کر دیں تاکہ پوری امت کو، پوری انسانیت کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ کوئی اس جیسا ہے نہ وہ کسی جیسا ہے۔ جب یہ انسانیت کے سامنے اعلان ہدایت ہو جائے گا تو پھر پیارے جو تیرے اس کہنے پر عمل کر لے گا، جنت کے نظارے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور اس اعلان ہدایت کے باوجود اگر کوئی بغاوت کرتا رہا، اگر کوئی سرکشی کرتا رہا اور اس کے حضور جھکنے سے انکار کرتا رہا، پھر اس دنیا میں بھی اس کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے ذلت ہوگی۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ اول حمد ثنا الہی، اول حمد ثنا الہی، جو مالک ہر دا، اس دا نام پکارن والا، کسے میدان نہیں ہردا۔ اللہ کی رحمت پکار رہی تھی، آؤ آؤ دوڑ کر آؤ اور اپنا دامن طلب مرادوں سے بھر لو۔ اس کی رحمت کے بادل چھما چھم برس رہے تھے اور اعلان ہو رہا تھا دوڑو دوڑو اپنے دل کی پیاس کو بجھا لو۔ راہ ہدایت چمک اٹھی تھی اور اعلان ہو رہا تھا اب رخت سفر باندھ لو کہ راہ ہدایت بڑی واضح ہے اور چل پڑو۔ اگر اس راہ ہدایت پر چل پڑے تو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اب اس سارے ماحول کو سامنے رکھ کر آپ اس صورت کا مطالعہ کیجئے اور پھر دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں سورہ الاخلاص میں اپنی توحید کو بیان کرتے ہوئے جو سب سے پہلا لفظ ارشاد فرمایا وہ ہے قل، اے پیارے حبیب تو کہہ دے، میرے پیارے تو کہہ دے۔ یعنی رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بیان اس کی توحید کا ہو لیکن اعلان مصطفیٰ کر رہا صلی اللہ علیہ وسلم، توحید اس کی ہو، تقریر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے تاکہ تمام انسانیت کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ وہ رب اپنی توحید بھی اپنے محمد کے وسیلے سے امت کو عطا کرتا ہے، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ یہ سمجھ جائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در کو چھوڑ کر
اگر اللہ کے حضور جھک بھی گئے، اگر سجدہ ریزیاں کر بھی لی، اگر اللہ کی ضربیں لگا بھی لیں، تو ایسی توحید قبول نہیں ہوگی۔ توحید وہی قبول ہوگی، اسلام اسی کا مانا جائے گا، اور کامیابی اسی کا مقدر ٹھہرے گی جو اللہ رب العزت کو مانے گا محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا قل، پیارے تو کہہ دے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط یہ خبر بے بصر کی ہے۔ فرماتے ہیں اگر کہیں یہ سنو نا تم لوگ کہ یہ اعلان ہو رہا ہو، اگر کہیں دیکھو کہ یہ بات ہو رہی ہو کہ رب ملتا ہے، اس کی توحید ملتی ہے محمد کے بغیر صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سمجھ لینا وہ شخص بے بصیرت بھی ہے، بے بصارت بھی ہے۔ نہ اس کو قرآن کا علم ملا ہے، نہ حدیث کا علم ملا ہے، نہ قرآن کی فہم ملا ہے، نہ قرآن کی سمجھ ملی ہے۔ قرآن کا فہم، قرآن کی سمجھ اور بصیرت اور بصارت والا وہی ہے جو یہ اعلان کرے کہ توحید اسی کی قبول ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آ گیا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا پیارے قل، پیارے تو کہہ دے تاکہ انسانیت کو یہ بات پتہ چل جائے کہ میں رب جو بے نیاز ہوں، بے نیاز ہو کر بھی توحید اپنے حبیب کے وسیلے سے دے رہا ہوں، تو تم کیسے میرے حبیب کے در سے دور جا سکتے ہو، میرے حبیب کے در سے جو ہے مڑ سکتے ہو؟ اس لیے کہ میری بارگاہ تک آنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے نکلتا۔ بمصطفیٰ برسا خیش راہ کے دین ہم اوست، اقبال کا یہ لہجہ ہے۔ فرماتے ہیں بمصطفیٰ برسا خیش راہ کے دین ہم اوست، اگر باون رسیدی تمام بولا بیست۔ فرماتے ہیں اے انسان اپنے آپ کو کھینچ اور در مصطفیٰ پر جا کر جھکا دے، یہی سارا کا سارا دین ہے۔ دین ہم اوست یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کے قدموں میں گر جا، حضور کے قدموں تک پہنچ جا، حضور کے در تک پہنچ جا۔ اگر باون رسیدی تمام بولا بیست، اگر تو یہ نہ کر سکا اور تجھ سے یہ نہ ہو سکا تو پھر کلمہ پڑھ کر بھی تو ابو جہل کہلائے گا، ابو لہب کہلائے گا، ابو بکر نہیں کہلائے گا، عمر نہیں کہلائے گا۔ ابو بکر بھی وہی کہلائے گا جو در مصطفیٰ پر جھکا ہوگا، عمر بھی وہی کہلائے گا جو در مصطفیٰ پر جھکا ہوگا، عثمان بھی وہی کہلائے گا جو در مصطفیٰ پر جھکا ہوگا، اور جو ہے قیامت تک آنے والا بندہ مومن بھی وہی کہلائے گا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ورحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہی کہلاتا رہے گا جو حضور علیہ السلام کے در پر جھکا ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے قل، تو کہہ دے۔ اب یہاں اس کا ایک اور پہلو ذرا سمجھیے، یاد رکھیے جب انسان کو کمال ملتا ہے، انسان کو کسی بھی طرح کا کمال ملتا ہے تو کمال بعض اوقات حجاب بن جاتا ہے، اور کیونکہ کمالات بے شمار ہیں اس لیے حجابات بھی پھر بے شمار ہوتے ہیں۔ کہیں اقتدار، کہیں دولت، کہیں حسن اور کہیں علم ہے، کہیں جنگی فتوحات ہیں، یہ ایسے کمالات ہیں جو اس محبوب کے رخ زیبا پر نقاب ڈال دیتے ہیں، اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اس پر حجاب آ جاتا ہے۔ اب ان حجابات کو اٹھا وہی سکتا ہے، ان نقابوں کو الٹ وہی سکتا ہے جو خود بھی باکمال ہو، ان تمام کمالات سے متصف بھی ہو، اور صرف متصف نہ ہو بلکہ پوری دنیا مل کر بھی اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز آ جائے، اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز آ جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قل، پیارے تو اٹھ اور اپنی صدائے دل نواز سے کفر اور تکبر کے ان بتوں کو پاش کر دے، اس لیے کہ فرعون کو حکومت مصر ملی تھی، دماغی طور پر پاگل ہو گیا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ پیارے تجھے تو ہم نے ایسی سلطانی عطا کی ہے اور ایسی حکمرانی عطا کی ہے کہ تیری انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، تو اس حکمرانی اور اس سلطانی کے باوجود بھی جب تو کہے گا وہ اللہ ایک ہے تو پھر کسی حکمران کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ خدائی کا دعویٰ کر سکے۔ پیارے تجھے رفعت شان اتنی بلند، تیری شان کو اتنا بلند کیا، اتنا عظمتیں دی ہیں
کہ ہر نبی اور ہر رسول تیری جلالت شان کے سامنے سر بجیب ہے۔ پیارے، جب ان تمام کمالات کے باوجود تو یہ کہے گا کہ میں بندہ ہوں، میرا رب وہ ہے، تو پھر کسی انسان کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ کسی نبی اور رسول کو خدا کہہ سکے۔ ہم نے تجھے اتنا علم دیا کہ ما کان وما یکون پر تیرا علم محیط ہے، اتنا علم دیا، اور اس تمام علم کے باوجود جب تو یہ کہے گا کہ وہ مالک تو ایک ہے، تو پھر کسی علامۃ الدہر کو اور کسی فاضل اجل کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ جو ہے خدا کوئی اور ہے یا خدا میں ہوں۔ نہیں پیارے، قل، آپ اٹھیے اور آپ کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے، تاکہ پوری انسانیت کو خبر ہو جائے۔ جب اتنا باکمال انسان اس رب کے حضور جھک رہا ہے تو پھر کسی میں کیا مجال کہ وہ اس کے در سے دور ہو سکے۔ اس لیے فرمایا قل، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جو عظمت اور کمالات عطا کیے ہیں، ان میں سے یہ ایک بات بھی شامل ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے تمام کمالات کا پرتو آپ کو بنایا ہے، تمام کمالات کا آئینہ اپنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بنایا، اور فرمایا من رآنی فقد رأى الحق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ یہ الحق، اس کے دو معنی ہیں۔ حق سے مراد یہ ہے کہ خود مجھے ہی دیکھا، جس نے مجھے دیکھا تو وہ یقین کر لے مجھے ہی دیکھا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ اس لیے کہ میں اللہ رب العزت کی صفات کا، اس کے حسن کے جلووں کا مظہر ہوں اور آئینہ ہوں، اور اس کی جھلک حسن کی میرے اندر نظر آتی ہے، اس کے ہر کمال کی جھلک میرے اندر نظر آتی ہے، اس کی ہر قدرت کی چمک میرے اندر نظر آتی ہے۔ تو سو جو میرے در پر آ گیا اس کے در پر آ گیا، جس نے نظر بھر کے مجھے دیکھ لیا اس نے رب تعالیٰ کو دیکھ لیا۔ اس لیے فرمایا قل، اے پیارے، جب تو اتنے کمال پر ہو کر، اتنی عظمتوں والا ہو کر، اتنی رفتوں والا ہو کر، اتنی بلندی والا ہو کر، جب تو یہ کہے گا کہ مالک میں اتنا بلند ہو کر بھی تیرا بندہ ہوں اور تو میرا خدا ہے، تو دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا پھر اٹھ کر وہ کسی بھی کمال پر کھڑا ہو کر یہ کہہ سکے کہ میں خدا ہوں۔ نہیں، پھر خدائی کا یہ تصور جو بندوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ کمال ہو تو خدا ہو سکتا ہے، عزت ہو تو خدا ہو سکتا ہے، اقتدار ہو تو خدا ہو سکتا ہے، یہ مٹ جائے گا۔ پھر حکمرانی صرف رب کی ہوگی، پھر خالقیت اس رب کی ہوگی، پھر واحد بھی وہی ہوگا اور احد بھی وہی ہوگا، صمد بھی وہی ہوگا، اور پھر پوری انسانیت یہ جان جائے گی کہ اگر کسی کے حضور سجدے کرنے ہیں تو وہ بھی رب ہے، کسی کے حضور جھکنا ہے وہ بھی رب ہے۔ اس لیے کہ یہ جھکنے کا تصور اس انسان نے دیا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر کہ خدا کے بعد جس کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ اللہ ہم تمام پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔